اور اس میں انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ اوباما کا جو بھی سپیچ ہے، ان کے جو بھی الفاظ ہیں، اس کو میں انڈورس کرتا ہوں، اور بلکہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی اس آپریشن کے حوالے سے کہ ہماری اس میں بہت سپورٹ حاصل تھی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور اسی کے بعد وہ اسامہ تک پہنچے. ٹھیک ہے، ایک یہ. اور دوسرا ایک بیان آیا، بلکہ وکی لیکس نے انکشاف کیا کہ 2.5 سال پہلے صدر زرداری نے اجازت دے دی تھی کہ اگر ہائی ویلیو ٹارگٹ ہو تو یہ یونیلیٹرلی آپریشن کر سکتے ہیں امریکنس. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ جو پہلا آپ کا کوشچن ہے اس پہ تو کیانی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ جو انیشل ایویڈنس، جو انیشل ایویڈنس ہے وہ ISI نے پرووائڈ کی ہے CIA کو. اس کے بعد جو فالو اپ کیا ہے CIA نے اس میں CIA نے ISI کو انفارم نہیں کیا کہ کیا فالو اپ ہو رہا ہے. یہ آج کے اخبار کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیسے نہیں پتا تھا کہ اسامہ یہاں پہ، یہ سب فضول نہیں. بات. پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز اور CIA دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسامہ یہاں پہ ہے یا نہیں، مگر ان کو شک تھا. وہ شک کنوے کیا ISI نے CIA کو. CIA نے اس پہ فالو اپ کیا. کئی جگہوں پہ سائٹس پہ شک تھا، انہوں نے اس پہ فالو اپ کیا. جو فالو اپ کر رہے تھے اس میں انہوں نے فالو اپ کے وقت یہ نہیں بتایا ISI کو کہ کیا فالو اپ، یعنی کہ ہماری فوج، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا حصہ تو ڈال رہی تھیں اس آپریشن، ڈال رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیانی کا اپنا بیان آج صبح کا یہ آپ پڑھ لیں کہ میجر شارٹ کمنگز تھیں ان کے انٹیلیجنس ورک کے اندر اس معاملے میں. انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ہم سے انٹیلیجنس شارٹ کمنگز ہوئی ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ. اسی طرح ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب، اسی آرٹیکل میں پریزیڈنٹ زرداری نے کہا کہ اسامہ کے مرنے کے بعد اب برائی کی جڑ ختم ہو گئی ہے اور سویلائزڈ ورلڈ کو جو ایک تھریٹ تھا مسلسل وہ بھی ختم ہو گیا. آپ اس بات سے متفق ہیں کہ برائی کی جڑ ختم ہو گئی؟ الفاظ کی تفصیل ایسے نہیں ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا سورس آف ایول. دیکھیے جو اسامہ جو تھا وہ سمبلائز کر رہا تھا جو بے شمار طرح کے عناصر جو کہ مسلح اسلام کے حوالے سے نام سے مزاحمت میں لگے ہوئے تھے، اس طرح کی یونیفائنگ شخصیت، اور 9/11 کے حوالے سے اسامہ ہی ایک نمبر 1 دشمن قرار دیا گیا امریکہ کی طرف سے. اس میں صدر زرداری نے یہ کیا کہ خفت آئے گی کہ یہاں مارا گیا تو کچھ کریڈٹ میں حصے دار بن جاؤ، اور ہم نے کہا کہ بکواس ہے. ابھی میں ایک اور جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ فوج کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ امریکہ کے بارے میں تعلقات کیسے ہوں گے اور کیسے نہیں ہوں گے. یہ کام تو جمہوری حکومت کا ہے، یہ کام پارلیمنٹ کا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ لیکن پاکستان کی سالمیت تو فوج کی ذمہ داری ہے نا. دیکھیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ سوورین ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن فوج کے اوپر انگلیاں تو بہت اٹھائی جا رہی ہیں. اگر ہمارا ریڈار سسٹم کو اویڈ کیا گیا تو فوج نے کوئی تو اسٹیٹمنٹ پاس کرنی. ایک آئینی بات نہیں، ضروری نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے سوال 2 ہیں. ایک اسامہ یہاں کیوں پکڑا گیا، ہماری کیا ناکامی، ہمیں اپنا انٹیلیجنس کا نظام ٹھیک کرنا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکیوں نے سارا جو کاروائی کی ہے اس پر ہمارے ریڈار سسٹم سارے فیل ہو گئے اور سارا مسئلہ ہو گیا، اور یہ کیا ہوا، یہ کس کی ناکامی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکومت کی بات میں کر رہا ہوں تو وزیر دفاع کو استعفیٰ دینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو طلب کرنا چاہیے ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے جو لیڈرز ہیں کہ جی وضاحت کریں اور ایکسپلین کریں ہوا کیسے اس کی. اور ایک آخری بات بتا دیں کہ آپ کو اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی. آپ جتنے بڑھ کے مار لیں دوبارہ ایسی کاروائی ہوں گی، ڈرون چلیں گے، آپ روک نہیں سکتے. آپ بڑھ کے مار کے پاکستان کے مفادات کو اور نقصان پہنچائیں گے اور خفت کریں گے. پاکستان آپ وہ کام نہ کریں جو آپ پاکستان کی تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ دہشت گردی کی جنگ تو ہم بھی لڑ رہے ہیں، یہ تو پاکستانی حکومت کہتی ہے اور لڑ بھی نہیں رہے ہیں، اور دہشت گردوں کے حامی بھی ہیں. ہمیں اعتماد میں تو لیا جائے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہوئے. یہ سارے کا سارا مدعا ہے پاکستان کی حکومت کا. حافظ صاحب، یہ جو اسامہ کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اسامہ جو ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد، دنیا کا سب سے خطرناک انسان، اگر اس طرح کے انسان کا مقابلہ کرنا ہے یا اسے شکست دینی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کیا دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے دینا چاہیے؟ دیکھیے نشام، میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، پہلی جو بات آپ نے کی اس پہ بھی میں ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ کے بیانات کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے 3-4 دن سوچ سمجھ کے یہ حصہ کیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے واشنگٹن میں یعنی امریکہ میں اپنا وہ مضمون لکھا
انہوں نے امریکن نیشن اور امریکن رولر جو کلاس ہے اس کی کنزمپشن کے لیے وہ آرٹیکل لکھا. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کو فتح کا نوید سنائی تو وہ فرانس کے دورے پر جا رہے تھے, انہوں نے مغرب کے لیے اس کی کنزمپشن کے لیے وہ اسٹیٹمنٹ دی. اور جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ چونکہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی خوش کرنا تھا, انہوں نے پاکستانی عوام کی کنزمپشن کے لیے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی. تو یہ پاکستان کے مفادات کے لیے تینوں اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. اچھا, جہاں تک اسامہ کا تعلق ہے, اسامہ کا جو نظریہ تھا یا اسامہ کی جو تحریک تھی, اسامہ یہ کہتا تھا کہ امریکی تسلط جو ہے دنیا کے مختلف خطوں میں وہ ختم ہونا چاہیے. فلسطین کی تحریک کو وہ سپورٹ کرتا تھا, وہ کہتا تھا فلسطین کو آزادی ملنی چاہیے. اس کے علاوہ فارنیکیشن اور سود اور اس طرح کے جو پریکٹسز ہیں اس کی خلاف ورزی کے حوالے سے باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ شریعہ لا جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے. ان میں سے بہت ساری باتیں آپ بھی کہتے ہیں, لیکن آپ میں اور اسامہ میں فرق کہاں پہ آتا ہے؟ اس کی جو اسٹریٹجی تھی, جو حکمت عملی تھی, وہ غلط تھی. جس طرح کے جہاد کو وہ سپورٹ کرتا تھا کہ انوسینٹ امریکنز اور برٹشرز کو بھی آپ جہاد کا نشانہ بنا سکتے ہیں, وہ غلط تھا. دیکھیے, جہاں تک تو اسامہ کی ذات کا تعلق ہے, اگر کوئی چیز میری اور ان کی مشترک ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کا حامی ہوں. میں ایک پاکستان کی رجسٹرڈ ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی طریقہ ہے سوسائٹی میں انقلاب لانے کا, اور یہی طریقہ ہے کہ جو آپ کے نظریات ہیں ان کو عوام کی تائید سے آپ جو ہے وہ اس کو بروئے کار لائیں, بروئے عمل لائیں. اسامہ بن لادن کو امریکہ کہہ رہا نا کہ وہ دہشت گرد تھا, تو امریکہ جو بات کہے وہ مجھے ایکسپٹ کر لینی چاہیے. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب دکھا رہے تھے فیڈل کیسٹرو نے کہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں فیڈل کیسٹرو کی سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ اسامہ اگر پکڑا گیا تھا, اسامہ کو مقدمہ چلنا چاہیے تھا, اس کے اوپر اس کو سزا ہونی چاہیے تھی. تو اسامہ جو ہے وہ کس عدالت نے اس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیا ہے؟ تو امریکہ کی ہر بات ماننے کو تو میں تیار نہیں. اور خاص طور پہ جب امریکی حکام کی طرف سے بیان سامنے آیا کہ اسامہ کو انہوں نے پہلے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اسے مارا گیا, تو جب گرفتار کر لیا تھا تو پھر, اور پریزیڈنٹ اوباما جس طرح سے کہتے ہیں کہ انصاف ہو گیا, کیا انصاف کا یہی تقاضا ہے؟ آپ کسی کو پکڑ کے اس کے بعد گولی مار دیں, آپ عدالت میں لے کے جائیں, مقدمہ چلائیں, سزا سنائیں. ایبسولوٹلی رائٹ, ایبسولوٹلی رائٹ. اچھا تیمور صاحب, دہشت گردی کا جواب کس طرح سے دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جسٹس میں ایک بڑا سادہ سا اصول ہوتا ہے کہ پنشمنٹ مسٹ بی کمنسریٹ, کہ جتنی کو بڑی گناہ ہو اتنی ہی کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ جو امریکی سامراج نے کیا ہے, عراق کو جو ملوث کیا ان دا وار آن ٹیرر, اس کا کیا مقصد تھا؟ عراق کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا 9/11 کے ساتھ, عراق کا کوئی رول نہیں تھا سپٹمبر 11 میں اسامہ بن لادن کے ساتھ, اس کا کوئی رول نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو امریکہ نے کیا یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کے تقاضے میں فٹ ہوتا ہے, اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جارج بش کو ٹرائی کرنا چاہیے فار یہ جو انہوں نے کرائمز کمٹ کیے. ٹھیک ہے, یہاں پر ایک بریک لینی ہے مجھے. جب بریک سے واپس آؤں گا تو پھر 2 سوال اٹھاؤں گا اپنے مہمانوں سے. نمبر 1 کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو آپریشن ہوا اس کی کیا حقیقت ہے, اور نمبر 2 پاکستان کو پاکستانیوں سے جو انصاف چاہیے, پاکستانیوں کا جو نظریہ ہے, جو طرز زندگی ہے, کیا اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے انٹرنیشنل امیج میں یا نہیں, جیسے کہ ہمیں ٹیررسٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے. بریک کے بعد یہ 2 سوال اٹھائیں.